اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیے، اگر ہم باوضو ہوتے ہیں، طہارت کی، وضو کیا، تہجد پڑھی، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اپنی نیند سے بیدار ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن ہمیں کوئی یقین نہیں ہے، ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ قبول عبادت ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہم فجر کی نماز پڑھی، جن کے لیے فجر کے وقت اٹھنا بڑا مشکل ہے، لیکن وہ اٹھتے ہیں، شدید سردی کے موسم میں ٹھنڈے یخ پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ نماز ادا کی، لیکن کوئی پتہ نہیں نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ایک شخص کمزور ہے، ناتواں ہے، لیکن وہ کہتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، میری خوش قسمتی کہ مجھے یہ مہینہ نصیب ہوا۔ وہ روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، کوئی یقین نہیں کہ اس کا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ایک ایسی عبادت ہے جو یقینی طور پر قبول ہے، اور وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ ہے درود پاک کا پڑھنا۔ درود پاک کا بکثرت پڑھنا ہمارے لیے روز قیامت شفاعت کا سبب بن سکتا ہے، اور اس کا روز ہمیں، میں پہلے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک پاکستان ٹی وی کے مشہور اینکر پرسن، پہلے وہ خبریں پڑھتے تھے، اب وہ اینکر پرسن ہیں، تو ایک دفعہ ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات تھی، وہ دائیں بائیں حالات سے بے خبر کچھ پڑھتے جا رہے ہیں، تو تجسس بڑھا کہ یہ کیا پڑھتے جا رہے ہیں، یہ انگلیوں پہ گنتی بھی نہیں کر رہے، بس پڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، جو کہ جس کے ثواب ہر حال میں مجھے ملے گا، کامیابیاں مجھے ہر حال میں ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ میں نے کہا ابھی فی الحال کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فی الحال میں نے فلاں ٹی وی چینل، اس کی میں خبریں پڑھنی شروع کی ہیں۔ تو کچھ عرصے کے بعد، یعنی 2-3 سال کے بعد، میں نے دیکھا ان کی رنگت بھی سانولی سے گوری ہو چکی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، دوبارہ پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں پتا، پہلے میں بائک پہ جایا کرتا تھا، دھول پڑتی تھی منہ پہ، اب جیسے تیسے میں نے گزارے لائق گاڑی لے لی ہے، اور شاید اس کی وجہ سے بہتری ہے۔ میں نے کہا نہیں، میرا خیال ہے کہ درود پاک آپ پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے۔ کہتے ہیں سب کچھ جو کچھ بھی ہے اللہ کا کرم ہے، یقیناً یہ اللہ کا کرم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ ایک کتاب ہے معراج النبی، اس میں ایک واقعہ درج ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں واقعہ آپ کو سناؤں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں ایک فلاں جگہ، شاید سمرقند کا ذکر کیا،
وہاں پر میں گیا تو وہاں میں نے بڑی خوفناک، دردناک، تکلیف دہ چیخ و پکار کی آواز سنی، تو میں تجسس کی وجہ سے اس طرف گیا اور میں نے وہاں پر دیکھا تو وہاں ایک فرشتہ چیخ و پکار کر رہا تھا۔ میں نے فرشتے کو پہچان لیا، کہتے یہ وہ فرشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک تخت دیا ہوا تھا، اس تخت پہ وہ بیٹھتا اور 70,000 فرشتے ہر وقت اس کی خدمت پر مامور تھے، اور اس کے ہر سانس پہ ایک فرشتہ جنم لیتا، یہ اس کا مقام تھا۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہوا، تم اس مقام پر کیسے پہنچے؟ تو اس نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہ میرے پاس سے گزرے تو میں نہ تو تعظیماً کھڑا ہوا اور نہ ہی آپ پر درود پاک بھیجا۔ اس دن سے میرا یہ حال ہے اور میں اس تکلیف اور اذیت میں ہوں۔ آپ فرشتوں میں سب سے زیادہ مقرب فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے میری سفارش فرمائیں کہ میری اس جو تکلیف اذیت سے گزر رہا ہوں اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر درود پاک بھیجے تو اس کو معافی مل سکتی ہے۔ میں نے خوشی خوشی اس کا پیغام اس فرشتے تک پہنچایا جس کے جسم سے تمام اس کے پر جھڑ چکے تھے اور بہت خستہ حالت، بہت تکلیف میں تھا۔ جیسے ہی اس نے آپ پر درود پاک پڑھا اس کے جسم پہ پر اگنا شروع ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے اسی حالت میں واپس آ گیا اور وہ اڑ کر واپس اس جگہ پر چلا گیا جہاں اس کا پہلے مقام تھا۔ وہ اپنی مسند پر بیٹھا اور اپنا وہی اس کا معمول بن گیا جو اس کا پہلے تھا، اس کا مقام کھویا ہوا مل گیا۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہماری زبان پر آئے، کم از کم درود پاک ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر ترین درود پاک ہے، یہ ضرور پڑھیں۔ طویل عرصہ میں نے یہ معمول رکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنتا، امام صاحب نام پکارتے تو میں پورا درود ابراہیمی پڑھا کرتا تھا۔ پھر اب کبھی درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہوں، کبھی صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتا ہوں، لیکن پڑھتا ضرور ہوں۔ آپ لوگوں سے کبھی میں نے زور دے کے نہیں کہا، لیکن میں زور دے کر کہوں گا کہ آپ بھی جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنیں یا آپ اپنی زبان سے ادا کریں یہ الفاظ، تو آپ کا نام آپ کی زبان پر آئے تو کم از کم ایک بار درود پاک ضرور پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درود پاک پڑھنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، ضرورت ہمیں ہے۔ ہمارا درود پاک جب ان تک پہنچتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور ان کی خوشی میں ہی ہمارے اگلے جہان کے حساب کتاب کا انحصار ہے، کیونکہ میں نے شروع میں بتایا یہ وہ عبادت ہے جو رد نہیں کی جائے گی، قبول ہی قبول ہوگی، اور خاص طور پر جمعرات والے دن مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے
جمعے والے دن مغرب کی نماز تک جتنی دفعہ بھی درود پاک پڑھیں گے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت فرمائیں گے، ان کو پیش کیا جائے گا اور وہ خوش ہوں گے۔ لہٰذا شوق در شوق یہ درود پاک کو پڑھیے، دل بھی خوش ہوگا، ایمان بھی تازہ ہوگا، اللہ بھی خوش، اللہ کے نبی بھی خوش، اور اگلے جہاں میں بھی آسانیاں ہی آسانیاں۔ تو عہد کریں کہ آج سے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود پاک پڑھنا ہے، نہیں نام آیا تو بھی کچھ تحفتاً جو ہے وہ درود پاک کا تحفہ بھیجتے رہا کریں۔ امید ہے کہ آپ میری اس درخواست پر غور کریں گے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک آخری سانس ہے ہم یہ عمل کو جاری و ساری رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔